کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے مجھے بہت خوبصورت سی بات یہاں پر یاد آ گئی ہے۔ فوائد الفوائد شریف یہ تصوف کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، جو ملفوظات ہیں سیدی سرکار نظام الدین محبوب الہی، سرکار محبوب الہی کے ملفوظات ہیں۔ اس میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے، روایت نقل کی گئی ہے، جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ مفہوم یہ ہے۔ سرکار محبوب الہی نے بابا فرید سے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ پاک سے فرمایا، عائشہ آج تم نے ہمارا دل اتنا خوش کر دیا ہے کہ تم ہم سے جو طلب کرو ہم تمہیں عطا کر دیں گے، دے دیں گے۔ تو اماں عائشہ پاک نے سوچا کہ بن مانگے اتنا نوازا ہے حضور نے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ جو مانگو گی ہم تمہیں عطا کر دیں گے۔ تو اس وقت اماں عائشہ پاک نے سوچا اس کا فائدہ اٹھا کر ایسی چیز مانگنا چاہیے جس سے بہت زیادہ فائدہ ہو۔ تو آپ نے کہا حضور مجھے تھوڑا وقت عطا فرمائے تاکہ میں غور کر لوں، اور آپ نے سیدنا صدیق اکبر جو ان کے والد تھے ان سے مشورہ کیا۔ بن مانگے سب کچھ عطا کرنے والا رسول آج کہتا ہے کہ جو مانگو عطا کریں گے۔ بن مانگے کیا کیا دیا آپ اتنا سن لے، صرف کیا کیا دیا۔ بن مانگے حضرت سیدہ عائشہ کو اتنا بلند کیا میرے آقا نے کہ مفتی 4 ملت بنایا، اور ان کے بستر کو، میرے بھائیوں بستر کی، کسی کے بستر کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ بستر تو بستر ہوتا ہے، لیکن اماں عائشہ پاک کے بستر کو اتنا بلند کیا میرے نبی نے کہ سیدہ عائشہ کے بستر پر وحی کا نزول ہوا کرتا، وحی کا نزول۔ کسی بھی ام المومنین کو یہ شان نہیں ملی سوائے سیدہ عائشہ پاک کے کہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا۔ یعنی ہم یہاں پہنچ کر پھر مستی میں اور عشق میں کہتے ہیں کہ پھر تو بستر عائشہ رشک طور بن گیا، بستر عائشہ رشک طور بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طور پر موسیٰ جاتے ہیں اور طور پر توریت آتی ہے، اور بستر عائشہ وہ ہے جہاں پر جانے موسیٰ محمد رسول اللہ آتے ہیں، اور وہاں توریت نہیں بلکہ قرآن آتا ہے۔ اندازہ فرمائے کتنا فرق ہے جانے موسیٰ میں اور اللہ اکبر قرآن مقدس وہاں نازل ہو رہا ہے بستر عائشہ صدیقہ۔ بن مانگے اتنا دیا، اتنا عطا کیا بن مانگے۔ ہزاروں تابعین اور سینکڑوں صحابہ کا استاد بنایا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر کہا جو مانگو گی دیں گے۔ تو کہا آج مانگے کیا مانگے؟ تو صدیق اکبر سے کہا بابا اللہ کے رسول کہتے ہیں جو مانگیں گے دیں گے، بتاؤ کیا مانگو؟ کہا بیٹی ایک کام کرو، ایسا مانگ لو کہ تمہارا بھی بھلا اور پوری امت کا بھلا ہو جائے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھو، دیکھیں یہاں بھی امت کی خیر خواہی، یہاں بھی امت کی خیر خواہی۔ تو کہا کہ کیا مانگے؟ کہا حضور سے پوچھنا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ معراج میں گئے تھے تو اللہ سے باتیں کیا کی تھی وہ بتائیں۔ تو حضور علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا، سرکار نے مسکرا کے کہا یہ مشورہ دیا کس نے؟ یہ مشورہ دیا کس نے؟ اس لیے کہ یہاں تک ذہن سوائے ابو بکر کی کسی اور کا جا بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور صدیق اکبر نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا عائشہ حضور جو بتائیں چھپانا نہیں، مجھے بھی بتانا، یہ آپ مجھے بتاؤ گے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا حضور کیا باتیں کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بات بتاتا ہوں عائشہ، جب میں اپنے اللہ کے قرب خاص میں پہنچا تو اس نے مجھ سے فرمایا اے محبوب کوئی کتنا بھی بڑا مجرم ہوگا پاپی ہوگا، کتنا بھی بڑا مجرم ہوگا اور پاپی ہوگا، لیکن وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا کرے گا، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا کرے گا تو میں اس کے جرائم اور پاک نہیں دیکھوں گا، صرف ٹوٹے دل جوڑنے کے صدقے میں اس کو بے حساب جنت عطا کروں گا، اس کو جنت میں بے حساب ڈالوں گا۔ اللہ اکبر، یعنی کتنا سستا سودا ہے جنت میں بے حساب جانے کا۔ ٹوٹے دل جوڑتے جاؤ جنت میں بے حساب چلے جاؤ، حضور فرما رہے ہیں۔ اماں عائشہ پاک نے سنا آئی اور صدیق اکبر سے کہا بابا حضور فرماتے ہیں کہ جو ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دے کتنا بھی پاپی ہو ہم اس کو جنت عطا کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ صدیق اکبر یہ سن کے رو پڑے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو سیدہ نے عرض کی بابا حیرت ہے آپ پر کہ آپ اتنی بڑی بشارت کو سن کے بھی روتے ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا شہزادی، میری شہزادی
تمہاری توجہ ایک رخ کی طرف ہے سکے کے، جبکہ دوسرا رخ میں دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ فرمایا کہ بڑے سے بڑا پاپی بھی اگر ٹوٹا دل جوڑ دے تو اس کو بے حساب جنت ملے گی، تو کیا اس کا یہ نہیں مطلب نکلتا ہے کہ پھر کتنا بھی نیک اور پرہیزگار ہو، اگر وہ کسی کا دل توڑ دے تو وہ بھی تو جہنم میں جا سکتا ہے؟ جب ٹوٹے دل کو جوڑنا جنت میں لے جا سکتا ہے تو کسی کا دل توڑنا بھی تو جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ اندازہ فرمائیں یہ کیفیت تھی ان لوگوں کی۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم تو توڑنے میں ہی لگے ہوئے، جوڑ کہاں ہے؟ ہم توڑنے میں لگے۔ صوفیاء کرام انہوں نے دل توڑنے سے بچنے کے لیے روزے توڑے۔ سید الصوفیاء مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کے مرید و خلیفہ سیدنا امام حسن بصری روزے سے ہیں، نفل روزہ ہے، اور ایک سفر میں ہے۔ ایک بہشتی پانی بیچنے والا پانی بیچتے بیچتے کہتا ہے کوئی میرا پانی لے لے، دن بھر مجھ سے کسی نے پانی نہیں خریدا، ہے کوئی پانی خریدنے والا؟ میرے بچوں کو میں کیا کھلاؤں گا، کیا لے کر کے جاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا؟ امام حسن بصری نے سکے نکالے، پانی دیا، پانی لیا، بیٹھ کے پینا شروع کیا۔ چائے سے زیادہ کتلیاں گرم ہوتی ہیں، تو ایک مرید نے ٹوک دیا، سرکار روزے سے ہیں آپ، روزہ بھول گئے۔ فرمایا اللہ تجھ پہ رحم کرے، یاد ہے مجھے روزہ، میرا روزہ مجھے یاد ہے۔ کافر کا توڑ دیا روزہ توڑ دیا، کیوں توڑا؟ ارشاد فرمایا نفل روزہ ہے، آج اس کو توڑ دیا کل اس کی قضا کر لیں گے، لیکن اس مسلمان کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا میں کب کر؟ روزہ توڑ دینے کی تو قضا ہے، دل توڑنے کی قضا کہاں سے لاتا؟ یہ بزرگوں کی فکر تھی۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضور کے ہاتھ میں جو بیعت کی تھی، وہ ایمان لانے کے بعد، شرک سے بچنے کے بعد، بدکاری سے بچنے کے بعد، مسلمانوں کی خیر خواہی کے حوالے سے ہم نے بیعت کی تھی کہ ہم ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے۔ اور اللہ اکبر، ابو دردہ کی اہلیہ سیدہ ام دردہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا کہ اگر تم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، کم سے کم مسلمانوں کے پیٹھ پیچھے دعا کیا کرو۔ ہم تو بد دعائیں کرنے میں لگے، ہم تو برا چاہنے میں لگے۔ مسلمانوں کسی مسلمان کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرنے کی برکت کیا ہے؟ ام دردہ فرماتی ہیں کہ جب تم کسی مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ ایک فرشتہ تم پر موکل کر دیتا ہے، ایک فرشتہ تم پر جو ہے اللہ اکبر اس کو مقرر کر دیتا ہے۔ اور جب تم کسی کو کہتے اللہ فلاں کو یہ عطا کر دے تو تم کسی مسلمان کے لیے مانگتے ہو، مگر وہ فرشتہ وہی نعمت تمہارے لیے مانگتا ہے۔ جب تک تم مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتے ہو، وہ معصوم فرشتہ تمہارے لیے وہی دعا کو لوٹاتا ہے۔ اب بتاؤ، وہ معصوم کی دعا اور ہم گنہگار کی دعا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کا ایک قول بیان کیا گیا کہ کسی مسلمان کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرنا، ایک اس کی دعا کو وہی تاثیر عطا کرتا ہے جو عرفات کے میدان میں حاجی کی دعا کو اللہ تاثیر عطا کرتا ہے۔